مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ آرمی چیف کا لاہور گیریزن کا دورہ، آپریشنل تیاری اور جنگی استعداد پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تربیتی مشقوں، جدید ٹیکنالوجی اور فوجی سہولیات کی تعریف۔ جوانوں کی جسمانی فٹنس، ذہنی صحت اور مورال کو جنگی تیاری کا لازمی جزو قرار دیا۔ قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی دہرا دی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، اہم دہشت گرد ساجد احمد گرفتار دہشت گرد ساجد احمد اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا فارغ التحصیل نکلا۔ کوئٹہ میں انٹرنیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات کا ہمراہ DIG CTD اعزاز گورایا کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گرد ونجگور کے تربت اس اسلحہ منتقل کر رہے تھے۔ کالعدم تنظیموں کا مواد سوشل میڈیا پر پھیلانے میں مرکز قرار دیا۔ جہاں زیب مہربان سمیت مزید دہشت گرد گرفتار، ریکی اور فیلڈنگ میں ملوث ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا سعودی عرب کا دورہ۔ سعودی عرب پہنچنے پر رائل سعودی ایئر فورس کی جانب سے گارڈ آف آنر، ایئر چیف کی سعودی وصایہ کے کمانڈر اور چیف آف جنرل اسٹاف سے اہم ملاقاتیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ باہمی اعتماد اور برادرانہ تعلقات کی علامت قرار۔ علاقائی سیکیورٹی، مشترکہ تربیت اور آپریشنل تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ کوئٹہ آمد پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم آج کوئٹہ میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کوئٹہ کی سیاسی قیادت کی ملاقات کریں گے۔ بلوچستان میں دانش اسکول، نیشنل ہائی وے N25 اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا سنگ میل بنیاد رکھا جائے گا۔ کئی دیگر ترقیاتی منصوبوں کا اعلان اور افتتاح بھی کیا جائے گا۔ تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا خیبر پختونخوا حکومت گڈ گورننس میں سب سے آگے ہے۔ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس کے خلاف مشترکہ بیانیہ ضروری ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام اور اداروں کے درمیان خلیج نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹروک سینٹرز کا دائرہ کار تحصیل تک بڑھایا جائے گا، مریض کو قریبی اسپتال میں علاج میسر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز علماء کرام سے اعزازیہ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا علماء کرام کی خدمت اعزاز کی بات ہے، ماہانہ 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ کئی مساجد کے امام اب بھی صرف 5,000 روپے ماہانہ وصول کرتے ہیں، یہ دل دہلانے والا معاملہ ہے۔ ملک میں اتحاد اور امن کو فروغ دینا ضروری ہے، مذہبی منافرت اور فتنے روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ گاڑیوں کو نظر آتش کرنا اور املاک کو نقصان پہنچانا فتنہ ہے، مذہب کے نام پر فتنے کے فروغ دینا ناقابل قبول ہے۔ رینجرز اور پولیس کے جوانوں کو شہید کیا گیا، مریم نواز کا عوام اور اداروں کو تحفظ دینے کی حمایت پر زور۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف منظم جبر اور نسل کشی کی ریاستی پالیسی بے نقاب۔ پراکاش راج نے مودی اور RSS کے گٹھ جوڑ کا پول کھول دیا۔ مسلمانوں، قبائلیوں اور اقلیتوں کے خلاف منظم ایجنڈے کے تحت نسل کشی کی تیاری، بھارت میں انصاف کا انکار، پولیس نے عوام کو خوف زدہ کر دیا۔ رام مندر میں پرچم کشائی مودی اور RSS کے گٹھ جوڑ کا واضح ثبوت۔ مودی بھارت میں تعلیم کے نام پر جعلی ڈگری اور فراڈ اسکینڈل بے نقاب۔ بھارتی پولیس نے 22 جامعات سے 1 لاکھ جعلی اسناد برآمد کر لی۔ تقریباً 10 لاکھ جعلی اسناد بیرون ملک ملازمتوں کے لیے استعمال ہو چکی ہیں۔ امریکہ کے بعد آسٹریلوی جریدے دی آسٹریلیا ٹوڈے کے بھارت جعلی ڈگری اسکینڈل پر تحفظات کا اظہار۔ آسٹریلوی سینیٹر مائیکل رابرٹس نے کہا کہ بھارتی جعلی ڈگری اسکینڈل آسٹریلیا کے ویزا نظام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ماہرین نے چینی کو امریکی IB1 ویزا فراڈ کے عالمی مرکز قرار دیا۔ بھارت میں تعلیمی فراڈ، بیرون ملک سلامتی اور نظام کے ساتھ کے لیے خطرہ۔ بھارتی جریدے دی کیمیو نے بھی مختلف سیاسی اور سے 100 کروڑ روپے کی جعلی ڈگری کاروبار ملوث 11 افراد کو گرفتار کر لیا۔
افغان طالبان رجیم میں انصاف دفن، انسانی حقوق کی آزادی محدود، حراست کے نئے حکم نامے کے تحت مشتبہ افراد 10 دن تک بلا جواز قید رہیں گے۔ افغان جریدے آمو ٹی وی کے مطابق رہائی کا اختیار صرف طالبان عدالتوں تک محدود، سابقہ قوانین ختم۔ عدالت کے فیصلے منصفانہ ٹرائل کی بنیاد حق کو کھلے عام روندتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے طالبان کی متعدد گرفتاریوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ، کہا یوم حق خود ارادیت منایا گیا، قومی متحد اور قراردادوں کی یاد دہانی۔ جموں اور کشمیر میں ہزاروں رہنما جیلوں میں قید، بھارت آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش۔ افغانستان کے حالیہ بیانات کے پاکستان نے خیر مقام کیا۔ پاکستان نے چین کو مسئلہ کشمیر سے آگاہ کیا، چین نے ایسی تاریخ مسئلہ قرار دیا۔ سی پیک 2 کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں ہم آہنگی بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ میں پولیس کالج کا دورہ، بیجنگ پولیس کے ہائی ٹیک ٹریننگ سیشن اور گاڑیوں کے ذریعے ملزمان کو پکڑنے کا عملی مظاہرہ۔ محسن نقوی کی وہیکلز اسپیشل اسکواڈ کی پیشہ ورانہ مہارت پر تعریف۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون بڑھانے کا اعلان۔ تمام اے ایس پیز 1 ماہ کی جدید تربیت کے لیے بیجنگ جائیں گے۔ بیجنگ پولیس کالج میں اے آئی جدید سیمولیٹرز اور پیشہ ورانہ تربیت پر وزیر داخلہ کا اظہار اطمینان۔ پی ٹی آئی وفد کا اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کا فیصلہ، بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں پی ٹی آئی رہنماؤں کا اجلاس، محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا مطالبہ۔ اجلاس میں سلمان اکرم راجہ، صدقے سر جنید اکبر اور دیگر کی شرکت۔ وزیر اعظم کا مذاکرات کے لیے اسپیکر کو گرین سگنل، حکومت کا منتخب نمائندوں سے ہی مذاکرات کا موقف۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق اسپیکر کی دعوت کے باوجود اپوزیشن کا باضابطہ رابطہ نہیں۔ قوانین کی خلاف ورزی پر گاڑیاں ضبط کر لی جائیں گی، سندھ حکومت کا سخت انتباہ۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے 28 فروری تک روٹ پرمٹس حاصل کرنا یا تجدید کروانا لازم ہے۔ بھاری گاڑیوں کے لیے ہائی سپیڈ اور لنک روڈز پر پابندی ہوگی۔ تمام ڈرائیورز کے لیے درست ایچ ٹی وی لائسنس لازمی قرار ہوں گے۔ پبلک سروس گاڑیوں میں فرسٹ ایڈ اور فائر ایکسٹنگوشر ضروری قرار۔ نقصان دہ خلاف ورزی پر ایف آئی آر اور رجسٹریشن معطل ہوگی۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد کے گھر میں چوری کی بڑی واردات، گھریلو ملازمین بھاری مالیت کی طلائی زیورات چوری کر کے فرار۔ محمد علی سوسائٹی کے رہائشی کنسٹرکشن کمپنی کے مالک کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ 7 جنوری کو دونوں ماسیاں کام کرنے گھر پر آئیں اور شام 6 بجے کام کر کے چلی گئیں۔ گھر کی خاتون رشتہ دار کے گھر سے واپس آئی تو ماسیاں غائب تھیں۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ کراچی میں ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ اسٹریٹ کرمنلز ڈکیت دن دہاڑے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے۔ کراچی کے علاقے کورگی کراسنگ میں صبح سویرے ڈکیتوں کی بے خوف واردات، چند منٹوں میں متعدد شہریوں کو موبائل فون، نقدی اور موٹر سائیکل سے محروم کر دیا۔ پاکستان خطے کے تقریباً تمام ممالک سے G5 سروس کے اجراء میں پیچھے رہ گیا۔ عالمی سطح پر G5 کا آغاز 2019 میں ہوا۔ پاکستان تاحال نئی ٹیکنالوجی سے محروم۔ افغانستان کے سوا خطے کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں G5 میں پیش رفت نہ ہوئی ہو۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان صرف 274 میگا ہرٹز موبائل اسپیکرز پر کام کر رہا ہے، جو خطے میں سب سے کم۔ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا آبادی والا ملک ہے۔ 20 کروڑ سے زائد برانڈ صارفین موجود۔ اسپیکٹرم قلت اور G5 ڈیوائسز کی کمی نے اسمارٹ سٹیٹس اور آئی ٹی اور صنعتی ترقی کو سست کیا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دے دیا۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس، عدالت کا ملزم کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے کہا ملزم روپوش ہے، دفعہ 87 کے تحت اشتہاری کارروائی مکمل کی جائے۔ علی امین گنڈاپور کے ضمانتی مچلکے منسوخ، اشتہاریوں کی فہرست میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔
عدالت کی ملزم کی ضمانت کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی ہدایت، مقدمہ تھانہ 12 کہو میں درج ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر مملکت طلال چودھری اور MNA بلال بدر کے خلاف ضابطۂ اخلاق کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے کیس سنا۔ طلال چودھری کے وکیل کے مطابق غیر مشروط معافی مانگی، 50,000 روپے جرمانہ بھی ہو چکا ہے۔ وکیل نے موقف اپنایا، DMO نے قانون کے مطابق کارروائی نہیں کی، ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزیاں ثابت نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وزیر جو مرضی کرتا رہے، کوئی نہ کوئی پوچھے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر مکمل اختیار موجود، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 1 جنوری سے فی یونٹ 1 روپے 79 پیسے اضافے کی منظوری دے دی۔ بجلی مہنگا کرنے کا نیپرا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اضافے کا اطلاق ہوگا۔ ملک میں بجلی کا اوسط بنیادی نرخ 31 روپے 59 پیسے فی یونٹ برقرار ہے۔ نیپرا کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ 93 پیسے کمی کا اعلان۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ بلوچستان میں صرف 11 اسپتال ہیلتھ سروسز کے معیار پر پورا اترنے کا انکشاف۔ ہیلتھ کیریئر کمیشن رپورٹ کے مطابق 2 سرکاری اور 9 نجی اسپتال معیار پر پورا اترتے ہیں۔ SOPs کے مطابق سہولتیں فراہم کرنے والے 11 اسپتال کو لائسنس جاری کر دیے گئے۔ بلوچستان میں 1540 طبی ادارے رجسٹرڈ، 1509 بنیادی معیار پر پورا نہیں اترتے۔ سرکاری اسپتال بھی ہیلتھ کیئر کمیشن کے لائسنس کے بغیر چلنے کا انکشاف۔ کمیشن حکام کا ناقص معیار اور مریضوں کی حفاظت پر شدید تشویش کا اظہار۔ لاہور میں بسنت منانے کی تیاریاں عروج پر، اندرون شہر 254 خستہ حال چھتوں کی نشاندہی، 105 عمارتیں انتہائی خطرناک قرار۔ خستہ حال چھتوں پر پتنگ بازی پر پابندی یقینی بنانے کا اعلان۔ DG والڈ سٹی نجم الثاقب کے مطابق شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ لاہور میں بسنت 2026 منانے کے باقاعدہ اجازت ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بسنت پر پتنگ بازی 6، 7 اور 8 فروری 2026 کو منائی جائے گی۔ امریکہ وہ واحد ملک ہے جس سے چین اور روس خوفزدہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا امریکہ کے بغیر نیٹو بے اثر ہے۔ نیٹو ممالک نے دفاعی اخراجات بڑھا دیے۔ ٹرمپ کا 8 جنگیں ختم کرنے کا ایک بار پھر بڑا دعویٰ۔ نوبل انعام نہ ملنے پر بے نیازی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں لکھا، اگر وہ مداخلت نہ کرتے تو اس وقت روس پورے یوکرین پر قابض ہو چکا ہوتا۔ ضرورت پڑنے پر نیٹو ان کے لیے موجود ہوگا یا نہیں، لیکن وہ ہمیشہ نیٹو کے لیے موجود رہیں گے۔ ایران نے مہنگائی کے خلاف احتجاج مزید پرتشدد، فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ ایرانی خبر رساں ادارے فارس نیوز کے مطابق شہر میں گورنر کے دفتر سمیت سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ بنج دور میں دکان نظر آتش، گاڑی محفوظ۔ ایرانی حکام کے مطابق متاثرہ علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ وینزویلا تیل کی رقم سے صرف امریکی سامان خریدے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکی زرعی اور طبی مصنوعات کی خریداری لازمی ہے۔ ٹرمپ نے وینزویلا کو اہم تجارتی شراکت دار قرار دے دیا۔ توانائی اور بجلی کے منصوبوں میں امریکی آلات شامل ہوں گے۔ JD وینس کا تیل فروخت کو امریکی مفادات سے مشروط کرنے کا اعلان، کہا امریکی مفادات کے بغیر تیل فروخت کی اجازت نہیں۔ امریکہ میں پاکستانیوں نے تاریخ رقم کر دی۔ کیمبرج شہر کے میئر اور ڈپٹی میئر منتخب ہو گئے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی سنبل صدیقی تیسری مرتبہ کیمبرج سٹی کی میئر منتخب ہو گئیں۔ بورے والا سے تعلق رکھنے والے برہان اعظم کیمبرج سٹی کے نئے ڈپٹی میئر منتخب ہو گئے۔ سنبل صدیقی نے اس مسلسل تیسری بار میئر منتخب ہو کر ریکارڈ بنایا۔ میئر اور ڈپٹی میئر دونوں پاکستانی مسلمان پہلی بار منتخب ہوئے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے واشنگٹن میں ملاقات۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان امن اور سلامتی کے استحکام کے لیے جانے والی کوشش پر تبادلہ خیال۔
رہنماؤں کا باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ملاقات میں مشرق وسطی سمیت علاقائی سلامتی کے امور پر بحث آئے۔ سعودی وزیر خارجہ نے چیئرمین ایوان نمائندگان برائن ماسٹر اور رکن کانگریس گریگوری میکسیکو سے ملاقات کی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ شمالی اضلاع میں موسم انتہائی سرد رہے گا۔ کم سے کم درجہ حرارت کئی علاقوں میں منفی میں ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -4، کلاف میں -7، زیارت میں -9 اور یوگ میں -2 ریکارڈ کیا گیا۔ سپی میں درجہ حرارت 6 اور تربت میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نوکنڈی میں کم سے کم درجہ حرارت 1 اور چمن -1 رہا۔